أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وصلى الله على النبي الكريم. دہریوں کے شبہ کا ازالہ کیا جب اور شبہ پر دو واقع شبہ کے جواب پر دو واقع بطور تنویر کے، تنویر اول تخلیق آدمیت سے قبل کا واقعہ اور تنویر ثانی تخلیق آدمیت سے بعد کا واقعہ، یہ دو تناویر پیش کی اللہ کریم نے۔ پہلی تنویر کا خلاصہ کیا تھا؟ شبہ کے جواب کا خلاصہ تو یہ تھا نا کہ جب تمہاری پیدائش سے قبل اور تمہاری پیدائش کے بعد اور پوری زمین اور پوری کائنات، اس سے جتنی بھی تمہاری ضروریات اور فوائد وابستہ ہیں، ان سب کے بارے میں تم بتاؤ یہ کون ہے بنانے والا۔ تو جو بھی بنانے والی طاقت ہے وہی تمہارا رب ہے، لہذا تمہیں اپنے رب کا بندہ بننا ہوگا جس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب دوسری تنویر پیش کی سیدنا آدم علیہ السلام کی جنت میں پیدائش کے بعد کا جو واقعہ ہے بڑا اسپیشل کر کے اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اور اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم دعوی عبودیت اس تنویر سے کیسے واضح فرما رہے ہیں، کیونکہ رب تو جو مضمون صورت کا ہو، جو مضمون چل رہا ہو، اس کے ساتھ اگر آپ کو آیات کا جڑاؤ محسوس ہو رہا ہے تو سمجھو آپ کا سبق صحیح چل رہا ہے اور آپ صحیح نوٹ کر رہے ہیں۔ کوئی واقعہ الگ نکھرا ہوا محسوس ہو، ربط نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ کہیں سے بات ٹوٹ گئی ہے۔ پہلی تنویر جواب شبہ، وہ شبہ کن کی طرف سے؟ دہریوں کی طرف سے۔ اور دوسری تنویر اب پیش ہو رہی ہے، یہ جی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کے لیے کہا وَإِذْ قُلْنَا، یہ دو تنویر ہم اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ پہلا لفظ بھی اِذ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی اِذ سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلا بھی وہ کے ساتھ تھا تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ ہے، تو یہ پہلے بات کی تنویر، اور یہ دوسرا کو ہونا ہی وہ کے ساتھ چاہیے تھا کیونکہ تسلسل جو اسی کا ہے، تو پھر وَإِذْ قُلْنَا یہ دوسرا بھی اس آیت کا شروع بھی وہ سے ہوا۔ تو اب سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے واقع دو پیش آئے، تنویر اللہ نے ایک بنائی، دو واقعے یہ کہ ایک سجدے والا واقعہ اور ایک جنت میں رہنے والا واقعہ۔ سجدے والا واقعہ اور جنت میں رہنے والا واقعہ دونوں اس صورت میں ایک تنویر بنائی، بعض صورتوں میں یہ دو الگ الگ واقعے کر کے بیان ہوں گے، لیکن یہاں اس صورت میں کیوں جی کہ یہاں پر یہ تنویر دعوی عبودیت پر دکھانا مقصود ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ کیسے جی کہ یہاں دیکھو سیدنا آدم علیہ السلام کی اللہ نے تعظیم کروائی، توقیر کروائی، ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے نا پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کرنے والے والدین ہوتے ہیں، پھر اس کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام تو پیدا ہوتے ہی بڑے تھے، ان کے والدین بھی نہیں تھے، پھر ان کی زوجہ کے والدین بھی نہیں تھے، تو اللہ کریم نے ان کی تربیت کرائی۔ اچھا، تربیت بھی کہاں کروائی؟ جنت میں کروائی۔ کیوں جی؟ ماں جو ہوتی ہے اپنے بچے کو گود میں رکھتی ہے اور پالتی ہے، بستر پر بھی سلاتی ہے تو انتہائی نرم و نازک۔ جانور کا بھی بچہ پیدا ہو جائے نا تو وہ بھی اس کو چومتا چاٹتا ہے، کیوں جی کہ وہ اس کے لیے سہولت سے سہولت والا ماحول مہیا کرتا ہے۔ تو انسان کو اس کی ماں سہولت سے سہولت والا ماحول مہیا کرتی ہے، تبھی تو مولود 23 گھنٹے سویا رہتا ہے۔
22 گھنٹے سویا رہتا ہے کیونکہ پرسکون ہوتا ہے نا. تو اللہ کریم نے بھی سیدنا آدم علیہ السلام کی جب تربیت کروائی، جنت میں رہ کر تربیت کروائی کہ جو ماحول اس کی ماں پیش کرتی ہے نا، جنت بنانے والا پرسکون قسم کا ماحول، تو اللہ کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم کی جنت میں تربیت کروائی جی پرسکون ماحول کے اندر. ایک بات. اور دوسری بات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب زمین پر جانا تھا سیدنا آدم علیہ السلام نے، اور شروع سے نبی عقل مند تو تھے، ان کو زیادہ تربیت کی ضرورت تو نہیں تھی کہ اللہ نے ساری چیزیں بدی فطرتاً سکھا دی تھی ان کو بیک وقت. پیدا ہوتے ہی یہ نبی ہیں. اب ان کو اتنی تربیت کی ضرورت نہیں تھی. اگر تربیت کی ضرورت تھی تو زمین کے ساتھ میچ کرتی وہ تربیت. کیوں جی؟ زمین کے اندر گرمی ہے اور سردی ہے، وہاں جنت کے سما تو ہے نہیں. زمین کے اندر نرم و نازک زمین تو ہے نہیں، وہاں تو پتھریلی زمینیں ہیں. جو کچی زمینیں ہیں وہ بھی پاؤں کو خراب کریں گی، جو پانی والے حصے ہیں وہ بھی مشکلات ہیں. تو یہ زمین پر جاتے ہی امر نہیں چلے گا، زمین پر جاتے ہی مشکلات آئیں گی. تو تربیت کے لیے تو مشکلات میں تیار کیا جاتا ہے، آسانیوں میں کیوں تیار کیا یہ سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم کو. تو یاد رکھنا جی، سیدنا آدم علیہ السلام کی تربیت رہائش کے اعتبار سے اور امر و نہی کے اعتبار سے جنت میں اللہ نے کروائی، ٹریننگ کروائی. تو یہ ٹریننگ امر و نہی کی بھی ہوگی کہ کچھ چیزوں سے حکم ہوگا اور کچھ چیزوں کے منع ہوگا. اور جنت میں رہ کر ٹریننگ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر پہنچ کر تم گرمی سردی برداشت نہیں کر سکو گے، زمین کی سختیاں تم برداشت نہیں کر سکو گے. وہاں اگر تم بچ کر رہو گے تو پرسکون ماحول اور آسانی والی زندگی تمہیں چاہیے ہوگی، مشکلات والی زندگی میں تم نہیں جی سکتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر مشکلات والی زندگی سے نکلنا ہوگا تمہیں تو صرف میری اطاعت کرنی پڑے گی. اگر میری اطاعت کی تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. زمین پر دو چیزیں کسی سے ہٹا لی جائیں نا تو جنت کا سمام بن جاتا ہے کہ نہ کبھی اس کو دکھ لگے اور نہ کبھی اس کو ڈر لگے. دو چیزیں اگر آپ کی زندگی سے نکل جائے تو بتائیں پیچھے کیا بچتا ہے؟ نہ بھوک کا ڈر، نہ جوتی کا ڈر، نہ کپڑوں کا ڈر، خوف کسی قسم کا نہیں، نہ دشمن کا خوف، نہ پانی کا خوف، نہ ہوا کا، نہ گرمی کا، نہ سردی کا، نہ درندے کا، نہ بیماری کا، نہ وائرس کا. کوئی بھی خوف نہ ہو تو بندہ خوش ہے. اور غم بھی کوئی نہ ہو، نہ اڑوسی کا، نہ پڑوسی کا، نہ اولاد کا، نہ والدین کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ پیسے آنے جانے کا، نہ سر دکھنے کا، نہ جوتی ٹوٹنے کا. کسی قسم کا کوئی دکھ بھی نہ لگے، نہ ڈر لگے نہ دکھ لگے. تو جنت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ جنت ہی ہوتی ہے نا. تو اللہ کریم ہمیں زمین پر بھیج کر مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ ہمیں زمین پر بھیج کر آسانیوں میں رکھنا چاہتے ہیں. شرط لگا دی کہ اتباع کے اندر آسانی ہے، شرط لگا دی کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دو چیزیں میں ہٹا لوں گا، غم اور حزن، بشرطے کہ اتباع کرنی پڑے گی. اسی کے لیے اللہ نے جنت میں ٹریننگ کروائی کیونکہ زمین کی مشکلات ہم جھیلنے کے لیے آئے ہی نہیں. اگر زمین کی مشکلات جھیلنے کے لیے آتے نا، گھوڑا زمین کی مشکل جھیلنے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کے پاؤں کو اللہ نے سخت بنایا ہے. ہم زمین کی مشکل جھیلنے کے لیے آتے نا، ہمارے پاؤں کو بھی اللہ سخت بناتا. اللہ نے ہمیں گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لیے بنایا ہے، گھوڑے کو چلنے کے لیے بنایا ہے. سمجھا جی؟ تو اسی لیے متقیوں کے ساتھ اللہ نے یسر لگایا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. جب بھی تم تقوی اختیار کرو گے زندگیوں میں آسانی ہوگی. زیادہ سے زیادہ غم تمہیں پیسے کا لگتا ہے نا، بڑا غم پیسے کا ہی ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اگر تم اقامت دین کرو گے نا، ما انزل اللہ کو قائم کرنا شروع کر دو، اوپر نیچے سے آئے گا تمہارے پاس رزق. زمین بھی سینے پھاڑ کر رزق پیش کرے گی، آسمان سے بھی رزق ہی رزق آئے گا. تم سے کوئی تم مانگنے کے لیے تمہیں کچھ بچے گا ہی نہیں کہ کیا تم مانگو. صحابہ اکرام نے یہ منظر پھر دکھایا جی. ہاں جی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ منظر انہوں نے دکھایا کہ ڈاکہ چوری تو درکنار، مدینہ میں زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں
جی تو زمین پر انسان یسر کے لیے آیا ہے، جنت میں رکھ کر ٹریننگ کروانا یہ پہلا اعلان تھا کہ اللہ نے تمہیں مشکلات کے لیے نہیں بنایا، تمہیں آسانیوں کے لیے بنایا، ورنہ اللہ کسی سنگلاخ وادیوں میں ہماری ٹریننگ کرواتا۔ اللہ نے آدمیت کی ٹریننگ جنت میں کروائی ہے، سمجھا جی؟ تو اس پر کچھ سوالات آپ بے شک عقلی طور پر کر سکتے ہیں کہ جنت میں جب اللہ نے ٹریننگ کروائی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر کسی نیک آدمی پر کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کیوں گئے؟ سوال تو ہے نا، اگر متقی کم از کم یسر کے لیے آتا ہے تو انبیاء کو تو تکلیف نہیں نہ آنی چاہیے۔ تو ہاں جی، سیدنا یوسف علیہ السلام سے جا کر پوچھ لیتے ہیں اس سوال کا جواب، آپ جیل میں کیوں گئے؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یسر کے لیے گیا ہوں۔ کیوں جی؟ فرماتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی، کہ جب باہر تنگ زندگی ہو، جیل کی زندگی آسان ہو تو مجھے آسان والی زندگی چاہیے۔ اس لیے جیل سے باہر نکلنے پر جب ان سے پوچھا گیا کہ اے میرے یوسف بتا تیرا کیا بنا، والدین جب ملے پوچھا یوسف بتا تیرا کیا بنا، اتنی جوانی لڑکپن بچپن جب گزار کر آیا، کتنے نشیب و فراز گزرے، کیا بنا تیرے ساتھ؟ تو کہنے لگے قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، جب اللہ نے مجھے جیل سے نکالا نا، بس اس سے پہلے ہر قسم کی سہولت سے میں مالا مال، کوئی مشکلات تھی نہیں۔ اچھا جب سیدنا یوسف علیہ السلام پسند زندگی تھی جیل والی ان کی، تو پھر قیدی کو کیوں کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، اذکرنی عند ربک؟ اور قیدی کو کہا تھا نا، نکلنے والے کو جس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، بھائی تو نے رہا ہونا ہے، بادشاہ کو بتانا کہ بے گناہ پر بھی کیس چلاؤ، ظالم حکومتیں لوگوں کو جیلوں میں پھینک کر بھول جاتی ہے، کیس بھی نہیں چلاتے کہ ان کے پیشیاں تو کم از کم لگتی رہی ہے جی، بھول گئے ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر اللہ کے پیغمبر ان کو کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیل میں جب پہنچے ہیں نا تو نبوت بھی تو مل چکی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی بساط کے مطابق تو آپ کو کرنا ہے نا۔ نبی وقت کی گستاخی ہو رہی ہو جس ملک کے اندر تو قوم کو سمجھانا بھی تو ہے نا، قوم کو آخری درجے کا پیغام سنانا چاہا کہ تمہارے ملک پر کوئی نہ کوئی اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس عذاب سے بچنے سے پہلے میں تو یہاں خوش ہوں، لیکن تم نے تو ظلم کے انداز میں مجھے ڈالا ہے نا، بے گناہ تم نے تو گناہ کیا ہے، میں تو یہاں خوش ہوں لیکن تم نے گناہ کیا ہے، لہذا اپنے گناہ پر ایک دفعہ نظر ثانی کر لو۔ اسی لیے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کوئی اس نے بات آگے کی ہی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کو نے کوئی شکوہ بعد میں کیا ہی نہیں ہے۔ گستاخی کی اب انتہا کو پہنچنے لگی نا تو پہلے اللہ چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں پھر بڑا عذاب بھیجتے ہیں۔ قانون خداوندی یہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر، پہلے چھوٹا عذاب اللہ بھیجتے ہیں۔ تو اللہ نے قحط کا فیصلہ کر دیا۔ جس ملک میں نبی کی گستاخی ہو تو وہ ملک خوشحال تو نہیں نہ رہتا، تو اللہ نے قحط کا فیصلہ کر دیا، اور اتنے ہی سال تقریباً کیا جتنے سال اندازہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، کیونکہ جیل میں بضع سنین ہے، بضع 3 سے لے کر 10 سال تک کو کہتے ہیں، تو قحط بھی تو 7 سال آیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام سے انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو اللہ کے پیغمبر نے بتایا 7 شداد، 7 سال آنے والے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے ریورس گیئر لگاؤ دے، موقع ہاتھ آیا نا، ضائع نہیں کیا، اتنی بڑی انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، اتنی بڑی قربانی دی کہ بادشاہت کا ایک حصہ قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ تو آخری بڑے عذاب سے بچ گئے کہ نہ بچ گئے؟ بڑے عذاب سے کیا بچے؟ قربانی چونکہ بڑی دی تھی، اللہ کے پیغمبر کو جیل سے نکالتے ہی بادشاہت سپرد کر دی۔ وزارت خزانہ سب سے اہم عہدہ ہے نا جی بادشاہت کا، تو اس لیے جناب چونکہ ان کی توبہ بڑی تھی تو اللہ نے قحط رکھنے کے باوجود مصر کو قحط کی فضاؤں سے دور رکھا۔ مصر والے لینے والے نہیں تھے بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر کی وجہ سے دینے والوں میں سے تھے۔ اگر بالفرض صرف وزارت خزانہ کو چھوڑ کر پوری بادشاہت آپ کے قدموں پر ڈھیر کر دیتے نا تو ہو سکتا ہے قحط کا نشان بھی نہ آتا، ہو سکتا ہے۔ اللہ توبہ بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ تو دیکھا نا جی سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم نے کیوں فرمایا تھا کہ مجھے جیل سے باہر ان کو بتا دینا، بلکہ جیل سے باہر اگر نکلنا چاہتے تو بادشاہ نے کہا بھی ہے آؤ جی جیل سے باہر ہو جاؤ، تو فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتী قطعن ایدیہن، پہلے وہ کیس چلاؤ نا جس کیس کی وجہ سے مجھے جیل میں بھیجا تھا،
بجلی تھی کہ نہیں تھی؟ انہوں نے کہا جی الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه، اب حق نکل کر آیا ہے۔ تو یہ سوال حل ہوا نا کہ اللہ نے زمین پر ہمیں یسر کے لیے بھیجا ہے، مشکل کے لیے نہیں بھیجا۔ اب بہت سارے اشکالات آپ کے پاس آئیں گے، لیکن ان سارے اشکالات کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے۔ اس کا تعلق علم کلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارے چندے کیوں کم ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں مشکل کے لیے تو نہیں نہ بھیجا، آسانیوں کے لیے بھیجا۔ آسانی کفر کے پاس ہیں۔ انڈیا، میں کہتا رہتا ہوں، انڈیا کا ایک بارڈر ہے، تو اس بارڈر کے ایک طرف گاؤں ہے، دوسری طرف بھی گاؤں ہے۔ ایک جگہ ٹماٹر 300 روپے کلو ہوتے ہیں تو دوسری جگہ 50 روپے کے 6 کلو آ جاتے ہیں۔ حالانکہ گاؤں اور زمین تقریباً ایک ہی ہے، بس درمیان میں بارڈر ہے، وہ انڈیا کا گاؤں اور یہ پاکستان کا گاؤں۔ پاکستان میں مہنگا اور وہاں سستا ہوتا ہے۔ وہاں گاڑی جو آپ کو اس وقت 5 لاکھ روپے کی ملے گی، ہمارے ہاں وہ 60 لاکھ روپے کی ہے، ٹین کا ڈبہ۔ ہمارے یہاں کتنے کے؟ 60 لاکھ۔ وہ جس گاڑی پر آلو اور پیاز بیچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے وزیروں کی وہی گاڑی ہوتی ہے، یہ چنگے بھلے پیسے والے کی۔ کفر جہاں بھی ہے اس پر فراخیاں، آسانی اور یسر ہے، اور جتنی بھی مشکلات ہیں اس وقت مسلمانوں پر ٹوٹی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر اپنے قبلے سیدھے کر لیے جائیں، اپنے آپ کو مسلمان یک کہنا چھوڑ دو، تاکہ دنیا میں نفع تو حاصل کر لو، پھر آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اور ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو علماء کرام سب سے پہلے آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہوگا، ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہوگا، کیونکہ دین کے کھمبے، دین کے ٹاور، کھمبے، کھمبا بڑے بڑے ہیں، آپ کوئی نکے سے کوئی بڑے سے ہیں جی۔ ابھی سے وعدہ کرتے ہو شرعی پردہ ہے ہمارا، وعدہ کر لو، ورنہ آپ کے پیچھے نماز کے لیے آپ کے مقتدی سوچتے پھریں گے کہ استاد جی ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ان کا تو شرعی پردہ نہیں۔ تو اب پتہ چلا مشکلات کیوں ہیں ادھر۔ دین کے کھمبوں کا یہ حال ہے تو دین کے کھمبیوں کا کیا حال ہوگا؟ سارے وائرس ہمارے اوپر، وہ عیش و عشرت میں، وہ آسانی اور فراوانیوں میں سب سے مہنگی چیزیں ہم کھاتے اور خریدتے اور پیتے ہیں جی۔ ہماری بجلی کو دیکھو ہنسنے لگ جاتے ہیں وہ ہم پر کہ آپ پاکستان میں رہتے ہو یا قبرستان میں رہتے ہو۔ وہ ہم سے یہی پوچھیں، جو بھی مشکل ہو ہمارے اوپر ڈالو، ہے جی۔ مہنگی بجلی کوئی نہیں خریدتا بھائی، بیر ملک میں کب پاکستان بھیج دو۔ یہاں کے کمپیوٹر خراب ہو گئے، کب برینڈڈ لگا کر پاکستان بھیج دو، ہے جی۔ کمپیوٹروں کا لنڈا، اور جو بھی کسی ملک کے بڑے ملک کے جوتیوں کا پالشی ہو اس کو پاکستان کا بڑا بنا کر بھیج دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود پالشی ہوتا ہے۔ انا للہ، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہر اسلامی ملک کے بڑے پھتو ریتو گاموں کی طرح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے اوپر مشکلات آئی ہوئی ہیں، یہ چھوٹا عذاب آیا ہوا ہے۔ کیا آیا ہوا ہے؟ ہم عرصہ دراز سے یہی عرض کر رہے ہیں امت میں کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ 2 عذاب آئے تھے، پہلے قحط آیا تھا فرعونیوں پر، پھر اللہ نے تھوڑا سا مزید مرحلہ دیا، پھر اللہ نے ان کو نقص من الثمرات دیے، پھر اس کے بعد ان پر آخری تباہی ٹوٹی۔ اس وقت ہمارے پاس نقص من الثمرات والا عذاب چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہماری تباہی مقدر ہے، بم گرنے والے ہیں کفر کے۔ غزہ پر گرے نا، ہماری مسجدوں سے بڑی مسجدیں تھیں ان کی، ہے جی۔ ان کی زندگیاں ذرا ایک دفعہ نظر ثانی کر لینا، ہماری زندگیاں بھی نظر آ جائیں گی۔ اللہ پاک ان غزہ والوں کو معاف فرمائے، ہے جی۔ ان کے لباس اسلامی ان کو بھول چکے ہیں اس وقت، صرف لباس ہمارا کیا تھا۔ شام پوری کے اندر آپ کو ایسا لباس نہیں ملے گا جو صحیح سچے مسلمانوں کا لباس ہوتا ہے۔ علیہ وسلم، یہ جملے کہنے سے اب لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ وہ بیچارے شہادتیں دے رہے ہیں اور آپ ان کو کیا کریں، اللہ ان کو معاف فرمائے، وہ بیچارے قربانیاں تو دے رہے ہیں، لیکن جن لاشوں کو انہوں نے اٹھایا تھا، مردوں کی تھی یا عورتوں کی، انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ یعنی وہ لباس، پینٹ شرٹ کا مطلب یہ کہ وہ
جس میں سطر پورا نہیں ہوتا. اللہ باللہ ان کی بچوں کی جب ناشیں بیچاروں کی اٹھائی گئی، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. ان کی ہیئر کٹنگ سے بھی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ اسرائیلی کے بچے اٹھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں. جی تو وہ اب اللہ پہلے جانوروں کو مسلط کرتا ہے. خود قرآن میں ہے کہ وَلَيَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. تمہاری مسجدوں میں داخل ہوں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تمہاری مسجدوں کو گرائیں گے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا جس چیز پر چڑھتے جائیں گے تباہیاں ڈالتے جائیں گے. ہمارے اوپر وہ چڑھ آئے ہیں، اب ہمیں صرف اپنی موت کا انتظار ہے. یاد رکھ لینا اقامت دین ابھی سے سنبھال لو. انفرادی طور پر سنبھالو گے اللہ انفرادی طور پر خوشحال کرے گا انشاءاللہ. اجتماعی طور پر سنبھالو جس کا اشارہ قریب قریب نہیں مل رہا ابھی تک. اجتماعی طور پر سنبھالو تو اللہ اجتماعی طور پر تمہیں یسر نصیب فرمائے گا. اس لیے بھائی صبح و شام توبہ اور استغفار میں گزرے. اور اقامت دین کا پہلا قدم ہے قرآن. اس قرآن کو حل کرا. ابھی آپ نے پڑھا نا، کل بھی گفتگو کی تھی. بہت ساری باتیں ایسی لگ رہی ہیں جیسے ہم نے قصے کہانیاں نعوذ باللہ یاد کر رکھی تھی، اور جب قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھا تو پتہ چلا 6 آیت کا تو یہ مطلب تھا. قرآن کے ساتھ ہم نے وہ حشر کر رکھا ہے جی. اپنی فنون پڑھ رہے ہیں، اس پر گھنٹوں محنتیں ہو رہی ہیں. اور قرآن حالانکہ سیکھنے کے لیے 2 مہینے، قرآن کیسے پڑھنا ہے اس پڑھنے کو سیکھنے کے لیے 2 مہینے تھے. پڑھنے کو سیکھنے بھائی پڑھنا کیسے ہے اس کے لیے 2 مہینے. 2 مہینے کے بعد پڑھنا تھا جائے گا. اور ہم نے کہا سا دورہ تفسیر پڑھا ہے بس سانو قرآن آتا ہے. او بھائی کیسے قرآن آپ کو آتا ہے؟ آپ نے تو صرف پڑھنا سیکھا ہے ابھی، ورنہ تو یہ ظلم ہے کتاب اللہ کے ساتھ 2 مہینے کے اندر. تو اب ہماری یہ بہت ساری غلطیاں ہیں. میں لمبی فہرست نہیں پیش کر سکتا، میرے پاس بڑی ساری لمبی ساری فہرست لکھی ہوئی ہے. اس فہرست کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم بدتی ہیں. ہم کیا ہیں؟ بچوں کو، قرآن پڑھنے والے بچوں کو مارتے ہیں ثواب سمجھ کر. اور جو کام ثواب سمجھ کر کیا جائے تو بدعت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو استاد ثواب سمجھ کر مارتا ہے نا. آپ بھی قاری کریں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ثواب اگر گناہ سمجھ کر مارا ہے تو اس کا قصاص دو. گناہ کیوں کیا؟ استاد تو ثواب سمجھ کر مارتا ہے کہ وہ ٹکڑا جنت میں جائے گا جس پر بچے بیچارے کی لٹریشن ہوئی. انا للہ تو استاد پورے کو جنت میں بھیج دو. جی تو یہ بھی بہت سارے گناہ. کفر کیوں ہم پر چڑھا ہوا ہے؟ بدعت کے حد تک ہم پر گناہ ہو رہے ہیں. بیوی کے ساتھ لڑائی کرنا یہ ثواب ہے کیا؟ لکھا ہوا ہے کیا؟ یہ بدعت کے حد تک گناہ ہے. جی ہم نے محرم کے جلسے کرنا، ربیع الاول کے جلسے کرنا، دوسرے کرے تو بدتی، جو ہم کرے تو کیوں اسرائیل ہم پر نہ چڑھے؟ اس کو کہو لیٹ ہو گیا تو وہ آ جا، پاکستان میں بھی آ جا. سیریس بات ہے. اگر ان کو ہمارے ان کے تھنک ٹینکس کو باقاعدہ اندازے ہیں کہ اس وقت ان کے ساری ضروریات پوری ہو چکی ہیں، ان کو کچلنا پسلنا چاہیے، وہ چند لوگوں سے صرف ڈرتے ہیں بس. وہ جو اپنے گھروں کو گھر نہیں سمجھتے، اللہ کے امر کو امر سمجھتے ہیں. ان کو نہیں پرواہ کہ ہمارا گھر رہے یا نہ رہے. ہمارے بیوی بچوں کو کاٹے مارے کھائے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کو سنبھالے گا. یہ صرف ان لوگوں سے ڈرتے ہیں بس. وہ تمہاری تسبیحوں سے نہیں ڈرتے، تمہارے قیام قعود سے نہیں ڈرتے، تمہارے کھڑے اور نمازوں سے اور تلاوتوں سے وہ نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں اگر تلاوتوں سے ہم ڈرتے ہوتے تو خانہ کعبہ میں بڑی بڑی تلاوتیں ہو رہی اور ہمارے نام لے کر بددعائیں کرتا ہے امام، ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ تو سجدے میں پڑے ہوئے، ان سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب. اگر تجھے پتہ ہو نا اے عابد الحرمین کہ تو حرمین میں جا کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تمہیں ہمارے خونوں کا اندازہ ہوتا نا. مجاہد نے خط لکھا تھا، یعنی مجاہد نے خط لکھا تھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، اپنے دوست کو جو امام حرم تھا، کہ اگر تجھے پتہ چلتا نا کہ ہمارے یہاں خونوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو تجھے پتہ چلتا میں کعبہ میں بیٹھ کر عبادت نہیں کر رہا بلکہ عبادت کے ساتھ کھیل رہا ہوں.
جی تو میں نے دور تفسیر کی شروع میں آپ کو نیت کروائی تھی نا کہ ہم ثواب کی نیت سے بیٹھے ہیں لیکن اپنے گناہ کا اعتراف کر کے بیٹھے ہیں. میں نے دور تفسیر کی شروع میں یہ اسی لیے نیت کروائی تھی کہ ہم اب وقت قیام تھا، ہم قعود میں بیٹھے ہیں. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اور اب قائدین بننا تو گناہ میں شامل ہے. یہ وقت قرآن پڑھنے کا نہیں تھا، قرآن کے نفاذ کے تھا. تو ایک طرف سے چل رہی اور ابھی تک ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ الٹ پڑھ رہے ہیں، الیاذ باللہ غلط پڑھ رہے ہیں. بہت ساری غلطیاں ہم نے یاد کر رکھی ہیں. ابھی سورۃ البقرہ آئے گی کیونکہ پہلی سورت ہے نا، اکثر لوگوں کو اس کی تفسیر یاد ہوتی ہے اور ترجمہ علماء کو، اور اس کے اندر اتنی نعوذ باللہ فاحش غلطیاں تفسیر کے عنوان سے یاد کر رکھی ہوتی ہیں کہ جب صدق پتہ چلتا ہے نا کہ یہ سچا مطلب تھا صحیح، تو بندہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اتنا عرصہ میں پڑھتا رہا، سارا گناہ کیا میرے. جس طرح نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کا معنی بھی آپ نے سمجھا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب کا معنی آپ نے سمجھا کل کے سبق میں. جی اسی طرح بہت سارے گناہ ہیں جو ہم سے ہوتے رہے، اللہ یعص باللہ. تو یہ فہرست میں نے کہا میں کھولتا نہیں ہوں، اگر کھولوں تو بہت لمبی ساری فہرست ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم پر یسر کیوں نہیں، ہم پر آسانیاں کیوں نہیں. ہاں جی ابھی تک تو میں نے طرزوں والی تقریر والا نام لیے بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. طرزوں والی تقریر ہی جب اونچی ہو جائے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، یہ ان پر بمباری قریب ہے. جی یعنی تقریر میں کچھ ہے، کیا حاصل ہوا جی پوری تقریر کے بعد؟ چلو طرز لگا لو، لیکن یہ تو بتا دو پوری تقریر کے بعد کیا حاصل ہوا؟ وہ مذہب آئے، بس یہی حاصل ہوا. مذہب والے کیا حضرت نے فرمایا ہے نہ حضرت کو پتا نہ حضرت کے سامعین کو پتا. یہ بھی فہرست میں ہے. کس وجہ سے کفر ہم پر چڑھ رہا ہے کہ بیان دین اصل نہیں ہے، بیان گلا اصل ہے. تو کوئی ہوگا گویت العلماء، کیا ہوگا گویت العلماء، جو علماء میں زیادہ گویہ ہو اس کو ہی بلایا جائے. انا للہ و انا، یہ اسی فہرست میں ہم نے لکھا ہوا ہے. ہاں جی آپ کہیں گے چلو لکھی لکھائی فہرست دے دو، ہم گھر جا کر پڑھیں گے. یہی مزے لینا چھوڑ دیں پھر ہم مزے لے کر بیٹھ جائیں گے. وہ لکھا ہوا کاغذوں میں نہیں، ہم نے دل پر لکھا ہوا ہے. اور وقتاً فوقتاً جب ایک بم گرتا ہے تو ایک بتا دیتے ہیں کہ یہ غلطی بھی ہم پر تھی، دوسرا بم گرے گا تب پھر بتا دیں گے، اس سے پہلے بھی بتائیں گے، اس کے بعد بھی بتاتے رہتے ہیں. اور پھر اس بم میں ہم خود بھی چلے جائیں گے، کیونکہ ہم بھی تو اسی بات کی مولی ہیں نا، کیونکہ ہم نے بھی تو کوئی زیادہ فساد کفر کر نہیں روک رکھا، ہم بھی تو اسی طرح بیٹھے ہوئے. اللہ یعوذ باللہ. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آیا، تو اسی لعنت سے کم از کم توبہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. رب تالی یتلو القرآن یلانا، کہ ہم اس اعتراف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مستحق کے لعنت ہے. اللہ یعوذ باللہ. اعتراف تو کر لیں تو پڑھتے ہوئے کچھ تو ثواب ملے گا جی، یا کم از کم ثواب نہیں ملے گا، عذاب تو رفع ہو جائے گا، لیکن سخیوں کا دربار ہے، اللہ کریم ثواب بھی دے دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اپنا فرض سمجھ کر بیٹھے رہو کہ ہمارا فرض یہ تھا، یسر آئے گا. یہ اللہ ٹریننگ ہماری کروا رہا ہے. جنت میرا قرض یسر کی وجہ سے کروائی تھی اللہ نے. جی یسر آئے گا، لیکن جب وہ امر اور نہیں پورا ہوگا تو نکل گئے کہیں اور نہیں نکلے، اسی بات پر رہا. پھر جب آئے گی نا یسر والی کوئی نہ کوئی آئے تو میں کیا کہوں گا؟ کما مرہ، سبق ہو چکا. او جی اذ قلنا للملا، میں نے وہ پورا کا پورا فہرست نہیں کھولی، کھولوں فہرست کھول دی نا تو میرے سمیت کوئی بھی اسلام کا دعویٰ مشکل سے کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حتیٰ کہ بزرگوں نے، صدق کے دل والوں نے تو اتنا بھی لکھا، کسی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے صرف کہیں السلام علیکم، اس کو یہ نہ کہیں کیا حال ہے، یہ تو منافقت ہے. اگر آپ نے کہا نا کیا حال ہے تو پھر آپ نے کیوں پوچھا اس سے؟ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا، یا اس کا کوئی ازالہ کر سکتے ہیں؟ تو خواہ ٹائم ضائع کیا، اس کا بھی اپنا اتنا بھی لکھا ہے. ہم تو 3-4 بار پوچھ جاتے ہیں، وہ ٹھیک بتے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہم بہت گری ہوئی مخلوق ہیں. اس وقت ہم اعتراف کریں
ورنہ ہماری ٹریننگ جب جنت میں ہوئی تھی تربیت کے لیے اللہ نے ہمیں جنت میں رکھا، پیدائش انسانیت کے بعد کا واقعہ جی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے سید آدم علیہ السلام کی پہلی ٹریننگ یہ کروائی کہ تجھ سے کوئی بغض بھی رکھے گا، پہلے یہ سوچ لے، تجھے اتنا بھی پتہ چل جائے کہ سامنے آنے والا ہر مخلص نہیں ہوتا، ہوشیار رہنا ہوگا اس زمین پر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرشتوں کو ہم نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو، آدم کا سجدہ نہ کرو، اسجدوا آدم نہ اسجدوا لآدم، یعنی آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ عبادت اللہ کی بنے گی، تعظیم سیدنا آدم علیہ السلام کی بنے گی، کیونکہ عبادت اس کی ہوتی ہے جس کا امر ہوتا ہے۔ امر کا نام عبادت ہے، صرف جھکنے کا نام عبادت نہیں تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، امر کا نام عبادت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ میری عبادت ہے، جھکو آدم کے سامنے یا پتھر کے سامنے جھکو۔ ہم اللہ ہمیں فرماتے ہیں تو ہم کعبہ کے پتھر کے سامنے جھک جاتے ہیں، عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اگر انسان کے سامنے جھکنے کا اللہ فرمائے تب بھی عبادت ہو تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہیں نہ بنے گی، جس طرح کعبہ کے پتھر کی عبادت تو نہیں نہ بن رہی، عبادت اللہ کی بنے، لہذا اشکال بھی ختم ہوا۔ اشکال بھی جس کا امر اسی کی عبادت۔ کیا سمجھ آئی؟ پاکستان میں اگر شراب حرام ہو جائے پاکستانیوں کو ثواب ملے گا؟ کیا خیال ہے؟ شراب کو اگر حلال کہیں تو گناہ ملے گا نا؟ اگر ان کی پارلیمنٹ شراب کو حرام قرار دے تو ثواب تو ملے گا؟ حقیقت یہ ہے گناہ ملے گا، پھر بھی حلال کہیں تب بھی گناہ، جو حرام کہیں تب بھی گناہ۔ حرام کہا انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کے حکم سے، جس کا امر چلتا ہے عبادت اسی کی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹیرین کہیں شراب حرام ہے تو تب حرام ہونا، اگر پارلیمنٹیرین نہ کہے تو شراب حرام نہ ہو، جس طرح آج کل حرام فی الحال نہیں ہے۔ تو پارلیمنٹیرین اگر کہتے ہیں حلال ہے تو جس کا امر اسی کی عبادت بنتی ہے۔ اگر اللہ کے امر کی وجہ سے شراب کو حرام کرنا ہوتا نا تو اس کو پارلیمنٹ کا بل بنانا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے حرام ہونے چاہیے تھی۔ جب پارلیمنٹ کا بل بن جائے اور اس کے بعد حرام ہو تو جس کا امر اسی کی عبادت، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے امر میں غیر اللہ کو شامل کر کے تم نے حرام قرار دیا۔ تو اس لیے بھائی کچھ نام نہاد اسلامی تنظیمیں کہتی ہیں یہ اسلامی جمہوریت ہے، اس لیے جی ہم اس کے اندر ہیں۔ کیوں جی؟ ہم شراب کو حرام کروائیں گے، زنا کو حرام کروائیں گے، زنا بالرضا بھی پاکستان میں حلال ہے، شراب بھی پاکستان میں حلال ہے، سود بھی پاکستان میں حلال ہے، تو اس لیے ہم اس کو حرام کروانے جا رہے ہیں۔ تو ان کو کہو پھر بھی شرک بنے گا، کیوں؟ جس کا امر ہوتا ہے اسی کی عبادت بنتی ہے۔ تم پارلیمنٹیرین سے زور دے کر پاس کرواؤ گے نا بل کو تو اس کا مطلب ہے پھر بھی اللہ ناراض رہے گا۔ جس کا امر ہوتا ہے عبادت اسی کی ہوتی ہے۔ اللہ کے امر کو اپنی پارلیمنٹ بننے سے پہلے نافذ کر لو، پھر اللہ کا امر ہے۔ اگر شراب کا حرام ہونا بھی تمہاری پارلیمنٹیرین کا محتاج ہو جائے تو سمجھ لو پھر عبادت پارلیمنٹ کی بنے گی، جی عبادت تمہارے وطن کی بنے گی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تو یہ عبادت کس کی تھی؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی کہ اللہ کی؟ کیا دلیل ہے؟ حکم اللہ کا تھا، امر اللہ کا تھا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ اچھا جی، فرشتوں کو حکم ہوا تو ابلیس نے تو سجدہ ویسے ہی نہیں کرنا تھا، کیونکہ کان من الجن، یہ تو جنوں میں سے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تغلیباً فرمایا اذ قلنا للملائکہ، ورنہ اللہ نے فرشتوں سمیت جو فرشتوں کے ساتھ کھڑا تھا سب کو کہا۔ اس کی دلیل سورہ الاعراف میں ہے کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے سجدہ سے کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے بھی حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا۔ تو تغلیباً کہہ دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، یہی تو سمجھانا تھا، یہی تو سمجھانا تھا۔ اللہ کی عبادت اس کو نہیں کہتے کہ صرف جھک جاؤ، اللہ کی عبادت اس کو کہتے ہیں کہ اس کے امر کی اتباع کرو۔ اگر وہ کہے جھک جاؤ تو جھک جاؤ، اگر وہ کہے نماز پڑھو تو پڑھو، اگر وہ کہے نماز نہیں پڑھو تو اس وقت نہ پڑھنا عبادت ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں نماز کو چھوڑ دیا تھا. نماز میں ترمیم کر دی گئی ہے فرجالاً اور رکبانا، فإن خفتم فرجالاً اور رکبانا. ترمیم کرنا وہاں عبادت ہوگا. صلاۃ خوف پڑھنی وہاں عبادت ہوگی. جہاں اللہ کریم فرمائے اس لیے بھئی ہر وقت جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی. جماعت کے ساتھ اس وقت نماز پڑھنی ہے جب اللہ کا امر پورا ہو، امام کا عقیدہ ٹھیک ہو. اگر امام کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو الگ پڑھنا عبادت ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں جی. تو اللہ کا امر اصل ہے، اللہ کے اوامر کی اتباع کرنا اصل ہوگا. سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم کو امر ہوا، سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا امر ہوا. ابا واستکبر، انکار کیا اس نے اور بڑا بننا چاہا. انکار کرنا بھی کفر ہے اور پھر بڑا بننا یہ دوسرا کفر ہے. انکار کیا میں سجدہ نہیں کرتا، واستکبر اور بڑا بننا چاہا. انکار یہ دونوں قسم کی توحید اندر آ رہی ہے کہ شیطان دونوں حملے کروائے گا. توحید فی الحاکمیت بھی کے اندر بھی رکھنے ڈالے گا اور توحید فی الوہیت میں بھی رکھنے ڈالے گا. ابا واستکبر، بڑا بننا چاہا. وکان من الکافرین، تھا وہ کافروں میں سے. وہ تھا کافروں میں سے. پہلے تو اپنی چاہت کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہا تھا. پہلے بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا، اور اللہ کی چاہت پر عبادت کرتا تو مومن ہوتا. اپنی چاہت پر عبادت کر رہا ہے تو کافر تھا. ہاں جی. عبادت کرنے والا بھی مسلمان تب ہوتا ہے جب اللہ کے امر کے تحت رہ کر عبادت کی جائے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تھا وہ کافروں میں سے. تو پہلے دوسرا میں دونوں واقعوں میں سے ایک ہی سبق دلوانا. سیدنا آدم علیہ السلام کی تربیت چونکہ مقصود تھی نا، اس لیے ان دونوں کو ایک واقعہ بنایا. پہلی تربیت ہو گئی پیارے آدم علیہ السلام کی کہ یوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دھیان کرنا، اپنی اولاد کو تنبیہ کرنا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اور دوسرا یہ کہ یہ کائنات اور فضا کے اندر اللہ کے دشمن بھی رہتے ہیں، دھیان کرنا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہا ہم نے اے آدم تو رہے اور تیری بیوی جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ پیو جو چاہو، رغدن جو چاہو، حیث شئتما جہاں سے چاہو. بڑا آسان معنی کرا دیا جی. جو چاہو جہاں سے چاہو، یہ شیخ الہند کا معنی ہے. جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ پی سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے امر کر دیا، جو چاہو جہاں سے چاہو. یہ امر کی ٹریننگ ہو رہی ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ نہیں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اچھا جی، درخت کون سا تھا؟ حرمت اور حلت کا تعلق اشیاء سے نہیں ہے، اصل میں اطاعت کے ساتھ ہے. بس درخت کیا تھا؟ وہ والے باجی جو بھی ہو، اللہ نے چونکہ کہہ دیا تھا نا، تو اصل نہیں کو دیکھنا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس درخت کا نام ہمیں نہیں بتایا. جو چیز اصل ہے صرف وہی سمجھانے مقصود تھی کہ جو ٹریننگ کروائی. امر اور نہیں کی ٹریننگ جاری ہے جی. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے کمی کرنے والوں میں سے. ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کمی کرنا. ہو جاؤ گے تم کمی کرنے والوں میں سے. کیوں جی؟ جنت ایسی جگہ ہے جہاں گناہ نہیں ہوا کرتے، اور انبیاء ایسی مخلوق ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. انبیاء ایسی مخلوق ہے جو معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو پھر فتکونا من الظالمین کا کیا معنی؟ کہ کمی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں ظلم بمانا وہ ظالم والا گناہ والا نہیں ہے. اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے نا جی. یہ سورت کا نام سورہ الکہف، آیت نمبر 33 میں فرمایا کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا. دونوں باغ، آیت نمبر 33 سورہ الکہف، دونوں باغ وہ پھل لاتے تھے، ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا. تو اس کا مطلب ہے ظلم بمانا کمی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ،
بس ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، انہا اس جگہ سے، فاخرجہما بس نکالا ان دونوں کو، مما کانا فی اس عزت اور راحت سے، مما اس عزت اور راحت سے جس میں وہ دونوں تھے، شیطان نے ان کو نکال دیا۔ اب یہاں پر اللہ نے وہ واقعہ نہیں بیان کیا جو سورہ الاعراف میں آئے گا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، بڑے قسمیں کریں اور بڑے دو پیج استعمال کرنا چاہے۔ کیوں جی؟ کہ قرآن اپنے مضمون کو برقرار رکھتا ہے۔ یہاں مضمون یہ پیش ہو رہا تھا کہ اللہ کا امر اور نہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں، اور یہی چیز تم جنت میں سیکھ کر آئے ہو۔ کائنات انسانیت کو یہی چیز سکھلائی گئی ہے جنت کے اندر، تو صرف امر اور نہیں اور شیطان کی شیطنت صرف دکھانی مقصود تھی، ورنہ بھئی یہ تقریر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، اور دوسرا سیدنا آدم علیہ السلام نے شیطان کا کہنا نہیں مانا۔ اور بھئی اگر شیطان کا کہنا مان لیتے سیدنا آدم علیہ السلام، پھر ایک طرف وحی ہو رہی ہے اور دوسری طرف وحی پر حملہ ہو رہا ہے، تو انبیاء وحی کو بچانے والوں میں سے ہوتے ہیں کہ وحی پر حملہ ہونے دیتے ہیں؟ وہ تو بچانے والے وہ سے ہوتے ہیں۔ پھر تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ کبھی وحی مجھ سے رہ بھی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہ اس کا استدلال یہاں سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنی وحی کو من و ان سمجھ جاتا ہے، وحی کے اندر شیطان دھوکہ بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ سکھانے والا اللہ ہے، سیکھنے والا پیغمبر ہے وحی کو، تو یہ شیطان ورغلا کیسے سکتا ہے؟ جتنی بھی اس نے قسمیں کھائیں نا، سیدنا آدم علیہ السلام اس کو دھتکارتے رہے، ان کو جواب دیتے رہے، جتنا بھی اس نے ورغلانے کی کوشش کی سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کی ایک نہیں مانی۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ فنسی آدم ولم نجد له عزما، بھول تو گئے تھے، اپنی یاد اور اختیار سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا ارادہ تک نہیں کیا، اور بھول تو کوئی بھی جاتا ہے، بھول تو اب بھی ہم جاتے ہیں، بھولے تو اس کا مطلب ہے شیطان نے جتنی بھی کوشش کی سیدنا آدم علیہ السلام دھتکارتے رہے، بھولنا اور بات ہے۔ اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام بطور سزا کے جنت سے نہیں نکلے۔ اگر وہ سزا کے ساتھ جنت سے نکلتے تو توبہ بھی قبول ہو گئی تھی نا، تو داخلہ تو واپس مل جاتا۔ اگر سزا کے لیے نکلتے تو داخلہ تو واپس مل جاتا، تو بطور سزا کے نکلے ہی نہیں ہیں، ان پر فرد جرم عائد ہوا ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے جو فرمانے انہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، تو پھر بھائی جنت سے نکلے کیوں؟ وہ عین بھائی اس وقت ٹائم پورا تھا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں جنت کے لیے نہیں بنا رہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر بھیجنے کے لیے۔ تقریر یاد رکھنا، بڑی محقق تقریر ہے کہ جنت میں رہنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا، زمین میں آنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ جنت میں تھوڑی دیر ٹھہرنے کا حکم ہوا تھا، اس کو انت وزوجک الجنہ، ٹھہرنے کا حکم ہوا تھا، زمین پر جانا تو تھا، قرار زمین پر ہے، سکونت جنت میں دی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ٹھیک ہے جی؟ تو نکلنا تو تھا، این اسی وقت جب حضرت نے جنت سے آنا تھا نا باہر، این اسی وقت سیدنا آدم علیہ السلام بھول رہے تھے، یہ اللہ کا کرشمہ تھا۔ اور چونکہ شیطان کی کوشش پوری تھی کہ جنت سے نکالنے کی نا، تو یہ کیس شیطان پر بن گیا، کیس شیطان پر بن گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ، شیطان نے نکالا، شیطان نے ان کو جگہ سے ہلایا، ورنہ تو کیس اس پر اس لیے بنا کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو نکلوانے کی پوری کوشش اسی کی تھی، اس کو اپنی نیت کا اجر مل گیا، کیونکہ اصل میں عبادت کے اندر رکھنا دیکھا جاتا ہے نا، کیس عبادت کے اندر کمی کوتاہی پر بنتا ہے، تو شیطان نے عبادت کے اندر رکھنا ڈالا، سیدنا آدم علیہ السلام نے عبادت پوری کی، کیس اس پر بنا، سیدنا آدم علیہ السلام پر کیس کوئی نہ بنا۔ اس بھولنے کو پیارے آدم علیہ السلام فرما رہے، اللہ نے خود ان کو سکھلایا کہ اس بھولنے کے اندر جو کوئی کمی ہوئی ہے نا، اس کمی کو بھی پورا کر دو، یہ الفاظ کہہ کر ربنا ظلمنا انفسنا فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ نے خود جو سکھائے ہیں جی، اللہ سکھا رہے ہیں تو معافی، بھائی یہ تو نعوذ باللہ عبث بنتا ہے نا، ایک آدمی سے گناہ ہو جائے اور اس کو کہو اچھا ٹھیک ہے تو مجھ سے معافی مانگتے ہیں تو میں معاف کرتا ہوں، یہ تو ایک قسم کا عبث ہے نا۔ پہلے سخی تو یوں نہیں کہتا، سخی تو پہلے ہی معاف کر دیتا ہے،
تو نہ کوئی گناہ کیا ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے۔ یہ مشہور ہے کس سے کہانیاں کہ وہ حضرت اما حوا 40 سال تک ادھر روتی رہی، وہ ادھر روتے رہے، بڑھا بھی دیتے ہیں ذکر داستان کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نہیں روتے شوتے رہتے، ٹھیک ہے۔ تو عین اسی وقت بھولے اور اللہ نے فرمایا یہ کلمات کہہ دو تاکہ تمہاری جو تعلق میں کمی ہوتی ہے نا، ذرا سی تعلق میں، مثلا نیک آدمی کی کمی یہ ہوتی ہے کہ وہ 100 رکعتیں روزانہ پڑھتا ہے تو کبھی 90 پڑھ بیٹھے، تو یہ کمی ہو گئی، گناہ ان کے اندر نہیں ہوتا، یہ کمی ہے۔ ان سے بھول کے میں بھی انبیاء اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بھول سے بھی انبیاء کرام سے گناہ یا کفر و شرک سرزد نہیں ہوتا، لیکن بھولنے کے انداز میں کوئی اگر ذکر و فکر میں کمی ہوئی ہے نا تو یہ دعا پڑھ لو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم سے کمی ہو گئی ہے، اگر آپ نے معاف نہ فرمایا تو ہمارا اتنا بھی نقصان ہمیں برداشت نہیں، ہمارا تو نقصان ہوگا، یعنی جو تعلق میں کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ دھیان کرنا ابلیس تمہارا دشمن ہوگا، تمہارا وقت ٹائم مقرر ہے، اسی لیے تو آپ کو حدیث پاک میں حل ہو گئی کہ جنت میں پہنچ کر سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ جنت سے کیوں باہر آئے، تاکہ جو ہے نا آپ کی ذریت بھی جنت سے باہر آ گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے تورات نازل ہوئی ہے نا، کہا ہاں، آپ تورات میں کیا لکھا تھا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے تورات وجود میں آ چکی تھی کہ نہیں آ چکی تھی؟ کہا جی آ چکی تھی، 40 سال قبل آ چکی تھی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے۔ تو آپ کے اس تورات میں بھی لکھا تھا نا میری جنت سے باہر آنے کا ذکر، تو جو میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کی بات لکھی ہوئی ہے تو وہ میں نہ مانوں؟ تو کہا جی ٹھیک کیا آپ نے۔ تو سیدنا موسیٰ فحج آدم، تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے حجت قائم کر دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں بھی اس بات کا ادراک تو تھا، پھر سوال انہوں نے کیوں کیا؟ یہ حدیث کی باتیں ہیں، سمجھا نہیں؟ تو پھر سوال انہوں نے اس لیے کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو تسلیم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو جنت سے باہر آئے ہیں اور آپ کے اولاد بھی جنت سے باہر آئی ہے، تو یہ آپ کے اوپر کو جرم بنا تھا یا آپ اپنے حقیقی ٹائم پر باہر آئے تھے؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کیونکہ اللہ کریم قرآن میں فرما رہے ہیں نسی آدم ولم نجد لہ عزما۔ تو عین اسی گھڑی چونکہ ٹائم پورا تھا تو ابلیس بھی خوش ہو گیا، اس لیے اس پر بھی کیس بن گیا، اور قدرتی ٹائم بھی باقی تھا، ورنہ سزا کے طور پر اللہ نے جنت سے نہیں نکالا۔ وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سارے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہوگے تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب ایک دوسرے کے دشمن ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس میں ابلیس اور آپ انسان یہ تو آپس میں دشمن ہیں، کیا نکلنے والوں میں حضرت حوا اور آدم بھی آپس میں تھے، کیا یہ بھی دشمن ہوں گے؟ یعنی وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، اولاد اور تمہاری بیویاں بھی تمہارے دشمن بن سکتی ہیں، یعنی اگر تمہیں میری اطاعت سے دور کریں تو دشمن، اور اگر میری اطاعت سے دور نہ کریں، بعض اوقات وہ دور نہیں کریں گے اولادیں، اور ان کی وہ بعض اوقات معصوم بچہ ہوتا ہے، وہ کیا دین سے دور کرے گا؟ اس کے لیے باپ سود کما رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو فراوانیاں دوں، تو اس کا مطلب ہے اولاد کا آنا دشمنی بن گیا نا، اولاد کا آنا دشمنی بن گیا، اولاد دشمن نہیں ہوتی۔ تو بیوی اس طریقے سے دشمن نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی اطاعت سے خود بخود دور کر رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے، اس کی ناجائز محبت میں آ کر بندہ دین کے حدود پھلانگ بیٹھتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے بعضکم لبعض عدو، جتنا قرآن نے فکرہ بولا ہم اتنے کی تابع دار ہیں۔ قرآن نے ابلیس اور آدم کو ہی صرف دشمن نہیں بنایا، بلکہ قرآن نے صیغہ مطلق رکھا، ہم اس اطلاق پر پورا کا پورا چلنا چاہتے ہیں۔ بعضکم لبعض عدو، خیال کرنا بیوی بچے بھی ہمارے دشمن بن سکتے ہیں۔ قرآن میں ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، تمہارے لیے زمین میں ہے نا تھوڑی تھوڑی مشکل باتیں،
ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ اس سورۃ البقرہ کو کہتے ہیں فصاحت القرآن، یہ مباحث مشکل ہے، قرآن آسان ہے، یاد رکھنا۔ لہذا ان مشکلات کو ذرا جلدی جلدی عبور کر دیتے ہیں تاکہ فرائض رہ نہ جائیں۔ آپ ریکارڈر کو تو آہستہ کر کے سن سکتے ہیں لیکن یہ صورت نکل جائے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ضروریات فن ہوں وہ اس کے اندر آ جائیں۔ اور میں نے ان سارے ساتھیوں کو بتایا ہوا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارا دورہ کیا چل رہا ہے، ہاں، اور کیا نہیں چل رہا، دورہ علوم القرآن نہیں چل رہا، دورہ ترجمۃ القرآن نہیں چل رہا، اس لیے ترجمے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہم چھوڑتے جائیں گے، علوم القرآن کو تو ٹچ بھی نہیں کریں گے، اور اسی طرح فی الحال دورہ خلاصۃ القرآن بھی نہیں ہے بلکہ دورہ تفسیر القرآن۔ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، بس یہ نام ہے دورہ تفسیر کا، سمجھا جی۔ دورہ علوم القرآن پڑھانے بیٹھو تو پھر تو واہ واہ نقطے پہ نقطہ آئے گا، نطقے پہ نطقہ آئے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے تو بہت سارا ٹائم چاہیے۔ فتلقى آدم، تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور نفع اٹھانا ہے، ٹھکانہ ہے، نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک، زمین پر تم نے رہنا ہے وہ بھی ایک وقت، لیکن معلوم کسی کو نہیں ہوگا، اس کی کوئی ایکسپائری کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ اور نفع کتنا اٹھانا ہے، نفع اٹھانا ہے جی زمین پر ہم نے، نفع کیا اٹھانا ہے جی، اصل نفع کیا ہے جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں مانگا تھا، کیا نفع تھا جی، اہدنا الصراط المستقیم، زمین پر آئے ہیں اللہ کی اطاعت والا نفع لے کر اٹھانے، اور اس کا وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے، زبان کو آرام سے نہ رہنے دے، ہر وقت ذکر اللہ سے معطر رہے، اور جو جاگنے کا ٹائم ہو قرآن کو اس پر ترجیح دے، باقی امور کو بعد میں، کیونکہ احکم الحاکمین کے کلام کا ہی پتہ نہ ہو تو باقی امور میں کیا برکت آئے گی، نہ پڑھنے میں برکت، نہ کاروبار میں برکت، نہ گھر میں برکت، نہ رہنے میں برکت۔ قرآن پڑھنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ورنہ اللہ ڈانٹ نہ پلاتے قرآن کے لیے، قرآن پڑھنا فرض ہے نا، اس کی وجہ یہ اللہ نے ڈانٹا ہے کائنات انسانیت کو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو جہاں ڈانٹ آ جائے تو اس کا مطلب ہے فرض ہے، تو سب سے پہلے یہی کام ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ سورۃ البقرہ سمجھائے گی مومنوں کو، یہ احکام پورے کرو اور اس کے بعد نفاذ تمہارے ذمہ ہے۔ آگے آ رہا ہے جی، ابھی تو ہم اس جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت سے ابھی باہر آ رہے ہیں جی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جو اللہ کی سٹیٹمنٹ تھی نا جی وہ جنت میں ہی پوری ہوئی، کیا تھی کہ ایک وقت تک تم جا رہے ہو، تو ان الفاظ پر غور کرنا ہے، ہر بندہ اپنے وقت کو تاڑ کر چلتا رہے کہ دیکھو جی میں نے وقت پتہ نہیں کب میرا ختم ہو جائے۔ فتلقى آدم، پس سیکھ لیے سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں، فتاب علیہ، تو متوجہ ہوئے اللہ کریم اس پر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، یہ اسم اعظم ہے، کیا ہے جی، اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے، کوئی نام اسم اصغر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، للہ الاسماء الحسنی، اللہ کا ہر نام ہی اعظم ہے، لہذا ہر نام سے پکارو۔ انہ هو التواب، وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، یعنی توجہ کرنے والا، مہربان، خصوصی رحمتیں کرنے والا ہے۔ اللہ جب اپنی رحمت کی توجہ ہٹا دینا پھر عذاب کی توجہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام پر اللہ نے پہلے ہی سے توجہ کر رکھی تھی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر اللہ نے حکم دیا سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ، پہلا حکم بھی آیا دوبارہ بھی آیا، پہلے فرمایا اتر جاؤ اور یہ خیال رکھ کر اترنا، اب خیال رکھ کر جب اترنے لگے ہو نا، اب اتر جاؤ اور یہ سیکھ سیکھ کر وہاں رہنا، یہ دوبارہ حکم آیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سارے کے سارے نیچے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب قرآن نے کوئی ہمارے ذمہ یہاں لگائے کہ وہ جنت کہاں تھی، وہ اللہ کے ولیو خواہ کی بحث میں پڑھنا، نہ کتاب اللہ میں جس کی صلاحت، نہ حدیث رسول اللہ میں جس کی صلاحت، کیوں اپنے ذمہ گناہ لیتے ہو جی کہ وہ جنت کہاں تھی جی، زمین پر تھی یا آسمان پر تھی، کہیں لکھا ہوا ہے؟ ابہموا ما ابہمہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز تمہارے ذمہ نہیں لگائی، خواہ اس کے اندر پڑھو گے ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔
اشارہ مل رہا ہے کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا، کہ اس سے اتر جاؤ، اس کا مطلب ہے کسی اونچی جگہ تھی، وہاں تو آگے لفظ آ رہا ہے اهْبِطُوا مِصْرًا، شہر میں اتر جاؤ، تو وہاں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا بھی اهْبِطُوا کا لفظ آتا ہے، تو لہذا یہ بھی کنفرم نہ ہوا، قطعی لفظ نہ ہوا ہے اس بات پر کہ وہ جنت الخلد تھی یا کوئی اور تھی۔ واللہ اعلم، عین ممکن ہے بھئی جنت الخلد ہی ہو، جس جنت میں ہم نے واپس جانا ہے وہی ہو، کیونکہ قرآن کا مطلق تو یہی کہتا ہے، لیکن اس کو جنت الخلد کا نام ملے گا یوم الخلود کو، یوم الخلود قیامت ہے، تو جنت الخلد کا نام اگر مل جائے گا تو وہاں سے کوئی نکلنے والا وہ پھر ہمیشگی والی جنت ہے۔ جنات عدن بھی ہے، مساکن طیبہ بھی اس کو کہتے ہیں، جنت بھی اس کو کہتے ہیں، جنات عدن، جنات الخلد بھی اس کو کہتے ہیں، تو سارے نام ہیں اس کے اندر اللہ نے باقاعدہ سسٹمز رکھے ہوئے ہیں، تو عین ممکن ہے جی وہی ہو اور وہیں سے اترنا ہو۔ اچھا وہ کہاں ہے؟ وہ آسمانوں پر ہے، ابھی آپ نے آسمانوں کا سبق پڑھا، جنت کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے واللہ عالم، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اچھا بالفرض اللہ جو ہمیں چاند پر جگہ دے دے کہ یہ جنت ہے تو کافی نہیں ہے، چھوٹا ہے چاند، بھئی اللہ کو پتہ ہے بھائی کون سے سیارے کون سے جگہ پر کون سی جگہ جنت، یہ جنت بھی اونچی ہے، یہ زمین خود اونچی نہیں ہے، یہ تو فضا میں اسی طرح ٹہل رہی ہے نا، ساری چیزیں فضا میں اگر خلا میں موجود ہیں تو وہ بھی کہیں موجود ہوگی، یہ اللہ کو پتہ ہے، کیوں اللہ کے نظام کے اندر دخل ڈالتے ہو جو اللہ نے ہمارے ذمہ نہیں لگایا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہیں پہنچے، یہ حکم سنانا تھا آخر میں جنت میں رکھ کر نکلتے ہی یہ حکم دیا، ٹریننگ تمہاری پوری ہو گئی، اسی طرح میرا امر و نہی زمین پر آئے گا۔ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس پہنچے تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، بس جو میری اس ہدایت پر چلے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کی زندگی سے دو چیزیں نکال لوں گا، کون کون سی جی؟ خوف بھی نہیں ہوگا، حزن بھی نہیں ہوگا، آسانیاں ہی آسانیاں، فراوانی ہی فراوانیاں ہوں گی۔ اور یہ بھی دھیان کرنا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، پھر وہ ہوں گے جہنمی، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی بتایا نا کہ جہنمی ہوں گے اگر اللہ نے چاہا، ان ربک فعال لما یرید، یہ جملہ بھی موجہ ہے، تو اللہ جب چاہے اللہ پر کوئی چیز فرض واجب نہیں ہے۔ اچھا جی یہ بتائیں مجھے، کافروں کا معنی ہے انکار کرنے والے اور کذبوا کا معنی ہے جھٹلانے والے، توجہ ہے آپ کی؟ دونوں کا معال تو ایک نہیں ہے، دونوں کا مفاد تو ایک ہی ہے کہ اطاعت کو پھینکنے والے، کافروا وکذبوا، دونوں کا مطلب اطاعت نہ کرنے والے۔ تو پھر اللہ کریم نے دو سیغے بولے کیوں؟ کافروا وکذبوا، تو اللہ کریم کی تو ہر بات میں حکمت ہے نا۔ دیکھو جی کافروا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا، نہیں مانتے، کافروا اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا کہ نہیں مانتے، اور کذبوا اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں ایسے عقیدے بنائے کہ ان عقیدوں پر چلتے ہیں تو اللہ کی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، اللہ کے مقابلے میں ایسے عقیدے بنا دیے تو یہ بھی دونوں، یہ بھی کفر کا شعبہ ہے، یہ بھی جہنمی ہونا ابدی اور خلود فی النار ہے کہ اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا جائے یا اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی دین بنایا جائے، تب بھی اسی کے اندر آئے گا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ کفروا دوسری توجیہ جو میں نے مغضوب اور ظالم پر بھی آپ کو بتائی تھی وہ بھی اس آیت کو شامل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے کلام جتنی وسیع ہے اتنی وسعت اس کو دینی چاہیے۔ والذین کفروا کہ علم ہو، پتہ ہو، لیکن بندہ انکار کر دے تو مغضوب،
اور ظالمین کہ عمل کرے لیکن اپنے بنائے ہوئے عقیدوں پر، اللہ والی باتوں کا پتہ ہی نہ ہو۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ کذبوا میں داخل ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی اسلام سے باہر ہیں وہ کفروا میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسلام سے باہر جتنے بھی فرقے ہیں وہ کفروا میں داخل ہیں، اور اسلام کی طرف منسوب ہونے والے جتنے بھی فرقے ہیں جو قرآن و سنت سے بری ہیں، دور ہیں، وہ سارے کذبوا میں، اور ساروں کے لیے فیصلہ ایک ہی ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ٹریننگ فائنل ہوئی تھی کہ میری ہدایت کے پیچھے چلنا۔ اب آخری دفعہ ایک بات کہنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد اللہ کریم نے تفصیلات عبادت شروع کر دی تھی۔ یہ ٹریننگ ہو گئی، اس کا بھی خلاصہ یہ تھا کہ میرا امر کو فالو کرنا، اور امر اصل میں عبادت کو کہتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اس دوسرے واقعے سے بھی یہی نظر آ گیا۔ اچھا جی، اللہ کریم کی یہاں بات تھی اما یأتینکم منی ھدی، اسٹیٹمنٹ، آرڈیننس اللہ کا، اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میری رہنمائی پر چلنا بس۔ یعنی جو نسل، اور شیطان کا کیا کام ہوگا یاد رکھ لینا، شیطان کا کام ہے اللہ کی اسٹیٹمنٹ توڑوانا بس، چاہے جیسے ہی ٹوٹے، بھول کر بھی کسی سے اللہ کا حکم رہ جانا، اس پر بھی شیطان خوش ہوتا ہے۔ ٹوٹی تو صحیح نہ اللہ کی اسٹیٹمنٹ، نعوذ باللہ، حالانکہ اس پر گناہ انسان کے اختیار میں تو وہ نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی عبارت نہ ٹوٹنے پائے پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے حکم کر دیا۔ اسی لیے جو مردوں کو سنواتے ہیں نا، ان کی ہم خدمت میں درخواست کرتے ہیں، یہ ابلیس کا مشن ہے کہ اللہ کی اسٹیٹمنٹ توڑواؤ۔ اللہ نے فرمایا نا کہ دن قیامت ہی زندہ ہونا ہے، بس اس پوری کی پوری عبادت اسی طرح مان لو کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اس کے کتنے فرد ہیں جی؟ ہزاروں کروڑوں فرد ہیں، انبیاء اولیاء بھی اس میں۔ کسی ایک نبی، کسی ایک ولی کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں وہ سنتا ہے صرف باقی نہیں سنتے، وہ زندہ ہے باقی نہیں زندہ، اللہ والی اسٹیٹمنٹ تو توڑ دینا۔ اس کو کہتے ہیں کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا، جس طرح کہ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ کتاب اللہ کے خاص کا ایک لفظ بھی نہ ہٹنے پائے، ایک لفظ تو کجا افراد میں سے ایک فرد بھی نہ ہٹنے پائے، ورنہ شیطان راضی ہوگا، رحمان راضی نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ تو اللہ کی عبارت ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرنا، تو حفاظت کے جتنے بھی شعبے ہیں ان ساروں کی پاسداری کرنا، ورنہ شیطان خوش ہو جائے گا۔ حفاظت کے جتنے بھی شعبے ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، مسجد کا ٹھیک ہونا، یہ وہ تو سارے کی ساری جو حفاظت کی ضروریات ہیں نا وہ پوری، یعنی اللہ والے فرمان کو ذرا بھی اوپر نیچے ہلانا نہیں ہے آپ نے اپنی طرف سے۔ یہ نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے پھر اس قرآن تو یہ ہے لیکن چون چنا کے کر کے نہ جناب، فوراً قرآن نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر تیسری، دو طلاق کے بعد ذکر فرمایا، تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، نہیں پھر یوں کر کے تو حلال ہوگی، پھر یاں کر کے تو حلال ہوگی، جی یہ ساری تعبیلیں ہیں، اللہ والی اسٹیٹمنٹ ٹوٹتی ہے۔ کیا جی اکٹھی تین طلاقیں دو تو پھر تیسری نہیں پڑے گی، جو الگ الگ تین طلاقیں دو تو بڑھ جائے گی۔ ہاں بھائی سیٹ کریں، اس آواز آ رہی ہے، بتا دو نا اس کو، پتہ نہیں چل رہا۔ بس ہمارا آخری ٹائم ہے، کہو۔ اچھا جی، اللہ والی بات نہ ٹوٹنے پائے، یہ خیال کرنا۔ اور شیطان نے مشن اپنایا ہوا ہے کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ میں اس کی جڑ کو کاٹوں گا۔ جڑ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان۔ ہماری بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا فرمان۔ اللہ کا فرمان شیطان توڑوا دیتا ہے، بس اس کی فتح ہو جاتی ہے، باقی سارے دین پر عمل کرتے رہو، خیر اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف ایک عبارت توڑنا، اور نبی کا مشن یہ ہوتا ہے کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں ذرا بھی اس کو تبدیل کرنے کے موڈ میں نہیں۔ اللہ کا فرمان جیسے تیسے ہے اسی طرح ہی لینا، اس کو تو عبادت کہیں گے، ورنہ تو عبادت میں
رکھنا پڑ جائے گا. یہ ہے جی اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع. تو اس لیے جی دو تناویر پیش کی. جب وہ دہریت نے کہا تھا نا کہ اب اللہ کریم تمہارا جو خدا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں سمجھاتا، تو ہے بھی نہیں خدا تمہارا، تو اللہ کریم نے اپنا وجود بھی بتایا اور اس پر دو تنویر بھی دی. جب وجود بھی ثابت ہوا اور اللہ اپنی صفات سمیت ثابت ہوا تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرنا اپنے رب کی. اب عبادت جو کرنی ہے تو اللہ کریم کون کون سے ایسے شعبے ہیں جن کو ہم اپنائیں تو عبادت فائنل ہوگی، کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم نہ اپنائیں تو عبادت کے اندر خلل واقع ہوگا. اب اللہ کریم نے اگلے رکوع کے اندر یہ جو آگے آ رہی نا چند آیات میں یا بنی اسرائیل کے صیغہ سے خطاب کیا. ذرا یہ سمجھنا جی، یا بنی اسرائیل اذکروا، اب تفصیلات عبادت شروع ہو رہی ہیں. کیا جی؟ تفصیلات عبادت، اللہ کے امر و نہی کس طرح پورے کرنے ہیں وہ چند تفصیلات ہوں گی. چھوٹا سا رکوع ہے، اس رکوع کے اندر پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس چھوٹے سے رکوع کے اندر آیتیں دیکھیں کتنی ہیں جی، آیتیں دیکھیں جی 7 آیتوں پر مشتمل ہے نا جی، 7 آیتوں پر مشتمل ہے، 7 آیتوں پر مشتمل ہے. اس کے اندر جو پہلی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ جو آخری آیت ہے نا، آخری الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ علی الخاشعین کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ یہ تو صفت ہے. پیچھے کتنی آیتیں رہ گئی؟ 6. پیچھے کتنی آیتیں رہ گئی؟ اچھا، اور 6 آیتوں کے اندر اوفوا بعہدی، پہلی جو آیت ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم معیٰ فارہبون، میرے وعدوں کو تم پورے کرنا، میں اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کروں گا. یہ بھی مطلق فرمان ہے، کسی ایک چیز کا حکم نہیں ہے. اور جس طرح نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا حکم تھا نا، یہ آیت بھی نکل گئی اگر اس رکوع سے، اور آخری آیت بھی نکل گئی. پیچھے کتنی آیتیں بچی؟ 5. اچھا، ہر آیت کے اندر آپ دیکھنا 5 چیزیں آئیں گی اور ان 5 چیزوں کا نام ہوگا تفصیلات العبادہ. ان 5 چیزوں کا کیا نام ہوگا؟ بس، یعنی 5 چیزیں اگر تمہارے اندر موجود ہیں نا، تمہاری عبادت اللہ کے قبول کر لیں گے، تمہارا نام عابد ہوگا کہ تم نے واقعی اللہ کو معبود سمجھا ہے. ورنہ تم طرح طرح کی چیزیں تو کرتے رہو گے، سیٹ سٹینڈ تو ہوگی، عبادت نہیں ہوگی. یہ تفصیلات العبادہ ہیں. شروع کرنے لگے ہیں جی، بڑی آسان سے تفصیل 5 تفصیلات ہم کریں گے جی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت. اچھا بھئی، تفصیلات العبادت تو ساری انسانیت کو ہونی چاہیے نا. یہ یا بنی اسرائیل کیوں آ گیا؟ یا بنی اسرائیل کیوں آ گیا؟ حالانکہ بنی اسرائیل کو تو صرف تفصیلات العبادت نہیں سمجھانی تھی. اس پر آپ تعویلات پھر پڑھنی شروع کر دیں گے، جوابات جو غیر مطمئن جوابات ہوں گے. مثلا اصل میں جی وہ مخاطب جو تھے نا مدینہ میں، وہ پہلے یہود تھے، تو اس لیے جی تفصیلات العبادت پہلے ان کو سمجھائی گئی. دیکھو جی، قرآن صرف اس محدود لمحے کے لیے تو نہیں آیا نا، قرآن تو ایک انٹرنیشنل کتاب ہے، تو یہ پورے کے پورے عالم کے لیے اور ہر وقت کے لیے آئی ہے. تو یہ جواب لہذا کمزور ہوا. یا بنی اسرائیل کے ساتھ کیوں تعبیر کیا؟ کوئی سوال کا جواب دے. تو بھائی یاد رکھنا، میں آپ کو سوال کا ایک جواب پہلے بھی عرض کر گیا ہوں، یا بنی اسرائیل، پھر میں نے کہا تھا یا بنی اسرائیل کے ساتھ بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے، اور سورہ شورى کی آیت آپ کو دکھائی تھی، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح. اس کی وجہ یہ ہے جی، یا ایھا الناس کا صیغہ جس طرح عام ہے، یا بنی اسرائیل بھی اسی طرح عام ہے. یہ خطاب الخاص بعد العام نہیں ہے. خطاب الخاص بعد العام کہنا یہ تسامح ہے، یعنی یہ آپ کو خلش سے نکال نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے جی؟ انداز خاص ضرور ہے، خطاب عام ہے. پہلے یا ایھا الناس کا انداز تھا، تو اب یا بنی الناس میں تو بہت ساری پیڑھیاں چلتی ہیں، بنی اسرائیل ہی کی پیڑھی کو خطاب کیوں ہے؟ تو یہ انداز اگرچہ خاص ہے لیکن خطاب عام ہے. ابھی آپ کہیں گے واقعی یار یہ تو عام خطاب ہے. ذرا دیکھو بنی اسرائیل کون ہے، پہلے یہ متعین کر لیتے ہیں.
بنی اسرائیل وہ ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کے پوتے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نام اسرائیل تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 11 کوكبا، 11 وہ اور سیدنا یوسف علیہ السلام مسجود، تو 12 بیٹے تھے۔ تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں نا، اور ان سے جو بڑھیں گے یہ بنی اسرائیل ہوں گے۔ اچھا یہ کہاں تک بڑھے؟ اتنے بڑھ گئے مصر کے اندر جب بادشاہت آئی نا سید یوسف علیہ السلام کی، تو پھر ساری بنی اسرائیل کی بادشاہت آ گئی۔ اتنے بڑھ گئے اتنے بڑھ گئے اتنے بڑھ گئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کرتے ہیں نا تو بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اے بنی اسرائیل اللہ نے تمہارے اندر کئی نبی نازل کیے ہیں اور کئی بادشاہتیں تمہارے اندر رکھی، یعنی اتنے پھیل گئے تھے کہ کئی ممالک ان کے ہو گئے تھے، کئی بادشاہتیں آئیں جی، کئی بادشاہتیں آئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بادشاہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اتنے بڑے بادشاہ کہ پوری روئے زمین پر حکومت ان کی۔ جزیرہ یمن کے ملک سبا کے اندر ان کو رپورٹ ملی تو وہاں پر بھی اپنا حکم نافذ کرا دیا جی۔ اتنے بڑے حکمران، یہ روئے زمین پر حکومت کرنے والے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تو یہ اتنی بڑی قوم تھی کہ زمین کے اکثر حصوں پر پھیل گئے تھے جی۔ اور مصر کے اندر جو بنی اسرائیل بچے تھے نا وہ غلام بن گئے تھے، مصر کی حکومت نے کلٹی کھائی۔ پہلے بنی اسرائیل یہاں کے بادشاہ تھے، پھر باہر سے فرعون آیا اور ان پر مسلط ہو گیا، یہ قرآن خود کہتا ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ تھی فَإِذَا جَاءَ بَعْضُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ تم نے جب نافرمانیاں کی تھی نا، حد سے بڑے تھے، جس طرح کلام کر رہے ہیں اللہ یعصم باللہ، حد سے بڑے تھے نا تو ہم نے اپنے سخت جنگجو بندے تمہارے اوپر مسلط کر دیے تھے۔ تو یہ تو اس وجہ سے پھر اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کر کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اب بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کر دیے فرعون نے، پورے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی نہیں، کفارہ ابھی بھی باقی ہے، لیکن ہم احسان کرتے ہیں کہ ہم ان کو پھر اوپر لے آتے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ تھی جی بنی اسرائیل جو زمین کے اکثر حصوں پر پھیل گئے، خصوصاً ایشیا کا جو براعظم ایشیا ہے نا اس کے اندر تو ہیں ہی بنی اسرائیل سارے جی۔ بنی اسرائیل کچھ بنو اسماعیل بھی ہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ آپ بنو اسماعیل سے ہیں۔ کیوں جی؟ آپ کا جو نسب نامہ ہے نہ اللہ نے ہم پر فرض کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا کہ آپ کا نسب نامہ کہاں تک جاتا ہے، پورا کا پورا ہمارے پاس محفوظ نہیں، اسرائیلیات ہیں یہ، ہمیں یہی پتہ ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس ہمیں قرآن نے نہ ان کے والد کا نام یاد کرنے کا حکم دیا نہ دادے کا نام یاد کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی یاد کرتا ہے تو وہ نسب نامہ صرف اور صرف ذنیات سے تعلق رکھتا ہے، ضروریات اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ تو مشہور یہی ہے کہ آپ بنو اسماعیل سے تھے، تو بنو اسرائیل ہو یا بنو اسماعیل ہو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، لیکن ان کا لقب اسرائیل اس لیے پڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کثیر تعداد میں تھے، یہ غلبہ تھا ان کا زمین کے اکثر ایریوں پر، اسی لیے تو جواب میں جب ان سے پوچھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 آ رہی ہے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے باپ آپ کا الہ اور آپ کے آبا کا جو الہ تھا، حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کو آبا میں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی آبا میں شامل کیا، حالانکہ وہ چچا تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو تقریباً پوری انسانیت کو اس وقت تقریباً بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ ہاں جی، یہ تحقیق یاد رکھنا، اس لیے یہ خطاب
عام ہے اور زمین کے اکثر حصوں پر یہ پھیلے ہوئے ہیں، باقی ہیں تو ان کے تابع ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اس کا مطلب ہے یہ ہم ساروں کو خطاب ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ یاد رکھنا جی۔ یا اچھا، ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل 12 میں سے کسی کی اولاد ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ انکار کر سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتہ کہ کنویں میں ڈالنے والوں میں سے ہیں یا کنویں میں جانے والوں میں سے؟ اسی لیے ہم میں سے کوئی شرارتی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل تو چوتے ہیں، لیکن خوہ سٹنا والا چھوتے، خوہ میں جانے والے بھی تو بنی اسرائیل سے تھے نا۔ تو اس لیے جی ہمارے حالات تو اسی طرح لگ رہے ہیں، علیہ باللہ۔ تو بنی اسرائیل کا لقب رکھ کر جو قوم اپنے آپ کو اسرائیل کہتی ہے، فقط وہ تو بنی اسرائیل نہیں ہوں گے نا، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ ہماری پشتون برادری تو اس لیے کثیر تعداد میں کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولاد ہیں، وہ تو کنفرم مانتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھو عادات سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور ہم بھی انکار تو نہیں کر سکتے۔ یہ الگ ہے کہ کوئی کنویں میں ڈالنے والے بھی تو نیک بن گئے تھے نا جی، وہ بھی تو اچھے لوگ تھے کیونکہ ان کے لیے 2 نبیوں نے دعا کی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو اب کیا سمجھ آئے جی، جب ہم اس رکوع پر پہنچیں گے نا تو یہ خطاب الخاص نہیں بلکہ خطاب العام ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہو رہا ہے۔ چونکہ اس قوم یہ زمین کے اکثر حصوں پر پھیلی ہوئی قوم ہے اور اس پر نعمیں کثیرہ ہیں، باقیوں پر بھی اللہ نے نعمت کی ہے، اور اجتماعی نعمتیں جس روئے زمین کی اکثریت پر آئی ہے نا، اللہ نے نعمتیں یاد کرا کے فرمایا میری عبادت کرنا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، میرے وعدوں کو تم پورا کرو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ جو میرا وعدہ پورا کرتا ہے میں اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ کیا وعدہ ہے جی؟ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ میں تمہیں یسر نصیب کروں گا، عزتیں نصیب کروں گا۔ مثلا دیکھ لیجئے سورہ المائدہ، سورہ المائدہ، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، آیت نمبر 12، بنی اسرائیل ساری سے اللہ نے پختہ وعدہ دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 12، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ نے شروع ہی سے بنی اسرائیل جب پھیلنے لگے تھے ان کے 12 سردار تھے، اللہ نے اس وقت بھی وعدہ لیا تھا انی معکم، میں اللہ ہوں نا تمہارے ساتھ۔ سارے وعدوں سے بڑا وعدہ ہے، ہر خوشیاں دوں گا، ہر نعمتیں دوں گا، ہر فراخیاں دوں گا، ہر آسانیاں دوں گا، انی معکم، میں اللہ ہوں تمہارے ساتھ، یہ میرا وعدہ ہے اور تم یہ وعدے پورے کرنا۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، تمہارے ساتھ بھی رہوں گا، یہ سارے کام کرو گے تو تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اور جنات میں بھی داخل کروں گا۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں میرے نعمتیں میں نے تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں نا وہ ساری نعمتیں یاد کرو، میں اپنے وعدے پورے کروں گا، تم اپنے وعدے پورے کرنا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور وعدہ پورا کرنے میں صرف مجھ ہی سے ڈرنا اور کسی سے نہ ڈرنا، خوف اور حزن تمہارے قریب نہیں آنے پائے گا، ڈرنا کسی سے نہیں، میرے وعدے پورے کرنا۔ تفصیلات عبادت آ رہی ہیں جی، پہلی یہ تفصیلات عبادت ہوگی جی، یہ ہیں تو 5 آیتیں، کتنی ہیں جی؟ 5 آیتیں، تفصیلات 5 چیزوں پر مشتمل ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے ان میں 5 اوامر ہیں اور 5 نواہی کے انداز آئیں گے۔ صیغے کتنے ہیں؟ 10، باتیں کتنی آئیں گی؟ 5، صیغے کتنے؟ 10، باتیں 5 ہیں، صیغے 10 ہیں، 5 اوامر ہیں، 5 نواہی ہیں، ایک اعتقادی ہے، 4 عملی ہوں گے۔ اب دیکھ لینا یہ 10 چیزیں، ان ساروں کی تفصیل آپ نے خود کرنی ہے۔ چونکہ اللہ کریم نے 5 آیتوں میں بیان کیا ہے تو ہم ان کو 5 آیتیں بنائیں گے۔ دیکھو نا توافق بالآیات کے طور پر اللہ جو ان کو 5 باتیں بناتے ہیں تو تفسیری اصطلاحات کے اندر بعض میں لکھا ہے کہ
یہ 10 باتیں ہیں تو ٹھیک ہے جی، وہ لا مشاہدہ فی الاصطلاحات، اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اس کو 10 کہے تب بھی ٹھیک ہے، 5 کہے تب بھی ٹھیک ہے، ہم 5 کیوں کہیں گے؟ توافق بالآیات کے طور پر کہ اللہ کریم نے اس کو 5 بنایا ہے، تو وہ اصطلاح راجح ہوتی ہے جو آیات کی مشابہ ہوتی ہے۔ پہلی بات اعتقادی، آمنوا بما انزلت، یہ پہلا امر کا صیغہ ہے، اعتقادی ہے۔ ولا تکونوا اول کافر، پہلے نہی کا صیغہ ہے، یہ بھی اعتقادی ہے۔ اس کے بعد 4 عوامل آئیں گے، وہ عملی ہوں گے، 4 نواہی آئیں گی، وہ بھی عملی ہوگی۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اگر میرا عابد بننا ہے، میری عبادت پوری کرنی ہے، پہلا کام یہ کرنا جو بات میں نازل کر دوں اس کو ماننا ہوگا۔ آ جاؤ جی، ہو گئی عبادت کہ نہیں؟ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اس کی نشانی یہ ہوگی تمہارے پاس جو چیزیں ہیں اس کی بھی وہ تصدیق کرے گی، یعنی میں اس قرآن میں جو باتیں اب کہتا جاؤں وہ مانتے جانا۔ اس کی نشانی یہ ہے تورات و انجیل کی مذکورہ چیزوں کی بھی وہ تصدیق کرے گا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جانا پہلے منکر تم، کیونکہ روئے زمین کی اکثریت تم ہو، اگوان تم ہو، اور تمہارے انکار پر دیکھا دیکھی دوسری چھوٹے لوگ بھی، چھوٹی قومیں بھی، تھوڑے لوگ بھی انکار کر بیٹھیں گے، حالانکہ روئے زمین پر پہلے ہوئے تم زیادہ ہو، لہذا پہلا کافر ہونا تم پر کیس بنے گا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، دوسروں نے بھی جہنم میں جانا ہے لیکن تم ذرا پہلے جاؤ گے، انتم قدمتموہ لنا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ایمان لانے میں زیادہ چیز جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ دنیا آتی ہے، امامت کی تنخواہ ہے، خطابت کی تنخواہ ہے۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدنا میری آیتوں کے بدلے میں قیمت تھوڑی۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے ہی سے بچتے رہنا، یعنی میرے عذاب سے بچتے رہنا۔ کبھی ایک مقتدی کی سزا سے بچنے کے لیے مسئلہ تبدیل کیا، کبھی دوسرے مقتدی کی سزا کے لیے بچنے سے، کبھی ووٹوں نوٹوں کے تھوڑے ہونے کی، ان سے نہ بچتے رہنا، مسئلہ پورا بیان کرنا، میرے عذاب سے بچنا ہے جی۔ یہ پہلی بات مشتمل تھی ان سیموں پر، لیکن بات ایک ہی ہے کہ ایمان بما انزل اللہ پورا ہو، کسی سے ڈرنا نہیں۔ اس میں دنیا کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پیسہ بڑی چیز ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بندہ مسئلہ تبدیل کر بیٹھتا ہے۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یعنی اشارہ کر دیا تھوڑی قیمت، جتنی بھی تم آیات کے مقابلے میں خریدو گے وہ ہوگی تھوڑی، وہ ہوگی تھوڑی، نہ خریدنا، دھیان کرنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے ہی سے بچتے رہنا۔ تفصیلات العبادت میں پہلی بات، 5 باتیں آئیں گی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور بیان بھی کرنا، حق اور باطل میں تلبیس نہ کرنا، حق اور باطل کو ملانا جلانا نہیں، تسا نہیں ٹھیک ہے اسا نہیں ٹھیک ہے، نہ صرف اسا ٹھیک ہے، سمجھا جی؟ یہ تلبیس حق نہیں کرنا۔ بھئی ناراض ہو جائے گا، ریڑی والے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں تو آپ دونوں کو ناراض کر دیتے ہیں، بھئی آپ کے پاس ٹماٹر ٹھیک ہیں، آپ کے پاس ٹماٹر ٹھیک نہیں ہے، کہہ دو نا بھئی وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، نا جی نا۔ دین ٹماٹروں سے بھی ہلکا آ گیا کیا؟ ٹماٹروں میں تو تلبیس نہیں کرتے ہو، دین میں تلبیس کر دیتے ہو، بھئی تسا ہی چنگے تھے اسا ہی چنگے، تسا ہی چنگے تھے اسا ہی ننگے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، ہے جی، اپنی بیوی کے بارے میں بھی تلبیس تو نہیں کرتے، اس کے حقوق بھی تو پورے لیتے ہو، اپنے بچوں اور بیٹی کے حقوق بھی پورے لیتے ہو، اس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت تلبیس کرو نا، بھائی خیر ہے یار، گزارا کوئی بات نہیں، چلتا ہے، کسی کو ناراض، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اپنے بستر میں تلبیس نہیں کرنے دیتے ہو، اور اللہ کی عزت کے بارے میں خیر ہے جی۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو ملانا جلانا نہیں، وتکتموا الحق، اور حق کو چھپانا بھی نہیں، ایسا بھی نہ ہو کہ ملاؤ جولو یا بالکل چھپا دو، نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جان بوجھ کر،
کیا مانا جی شیخ نے کیا؟ جان بوجھ کر، ہاں بھولے سے تو بندہ ہو ہی جاتا ہے کبھی، لیکن جان بوجھ کر یہ کام نہ کرنا، تلبیس حق اور کتمان حق نہ کرنا۔ تفصیلات العبادات، اگر عبادت اس انداز کی ہے تو پھر تم عابد ہو، ورنہ تم کافر ہو، ورنہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی کافر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے شعر آتے تو نہیں ہے زیادہ، اقبال بڑی اچھی تشریح کرتا ہے ایسی باتوں کی۔ سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، دل تو تیرا صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہے جی عدالتوں کا بھوکا، ووٹوں اور نوٹوں کا بھوکا، دنیا کا بھوکا ہو کر سجدے میرے دربار پر دینے کیا آ گیا؟ تیرا قبلہ کعبہ تو پیسہ ہے، تیرا قبلہ کعبہ تو رشتہ داریاں ہیں، تیرا قبلہ کعبہ تو بیوی بچے ہیں، تیرا قبلہ کعبہ تو حب جاں اور حب مال ہے۔ ہاں نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ عبادت کرنی ہے تو یہ دو باتیں، ایمان بھی کامل ہو اور اظہار بھی کامل ہو، نہ تلبیس حق ہو نہ کتمان حق ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نمبر 3 بات، عبادات جتنی بھی قسم کی ہیں ساری اللہ کے لیے ہونی چاہیے، قائم بھی ہونی چاہیے۔ بدنی عبادت نماز ہے، یہ قائم کرنا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، میں نے کہا تھا پہلے اللہ نے تعریف کی تھی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں، اب اللہ قیام نماز کے ادا کا حکم نہیں کر رہے، ابھی بھی قیام کا حکم ہے، ابھی بھی بھائی ادائیگی کا حکم آتا ہے، پہلے قیام کا بعد میں آتا ہے، نا جی نا، ابھی قیام کا حکم ہے۔ کیوں جی؟ کچھ اللہ کے نبی نے سکھا دی ہیں، ایمان بالغیب کتاب میں نے وہ ساری تفصیلات عرض کی تھی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا۔ قیام نماز کے کتنے شعبے ہیں قرآن میں استعمال ہوئے؟ دائمون، یحافظون، خاشعون، یہ سارے اقامت کے، اقامت الصلاۃ کے۔ نماز کے اندر بھی خشوع خضوع ہو، نماز کی حفاظت بھی پوری ہو، نماز کی ہمیشگی بھی پوری ہو۔ یحافظون، دائمون، خاشعون، جی تو یہ سارے کے سارے ادائیگی ہے نماز کی، یہ اقامت کا حصہ ہے۔ اور نماز اگر پوری نہیں، میں اس کے بارے میں گفتگو کافی کر چکا ہوں، نماز اگر پوری نہیں نا، اتنے فیصد بندہ بد کردار بھی ہے، اتنے فیصد بندہ خلاف شرع بھی ہے جتنے فیصد نماز ہے۔ کیونکہ قرآن میں اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی سے اور خلاف شرع امور سے روکتی ہے۔ اگر جتنے فیصد نماز کمزور ہوئی، اتنا فیصد بندہ بے حیا بھی ہوگا، اتنے فیصد بندہ خلاف شرع بھی زندگی چلے گا۔ اپنے نمبر خود لگا لیجیے جی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ ہاں جی بڑا زور لگایا میں نے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پر۔ اور اچھا آخری دفعہ پھر کہہ دوں کہ یہ جو بے حیائی سے رکنا ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے پاک دامن ہونا، کہ اللہ نے جہاں جنتیوں کی صفات بیان کی ہیں نا، وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم، کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہر گناہ سے بچتے تھے۔ یہ بدکرداری والے گناہ بھی اسی میں شامل تھے نا، تو اللہ نے جنتی کی تعریف کی الذین یجتنبون کبائر الاسم، لیکن فرمایا والفواحش، اسپیشل فحش امور سے بھی بچتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اسپیشل کر کے اللہ نے پھر اس چیز کا ذکر فرمایا۔ ہاں جی، اور فحش سے روکنے والی صرف نماز ہے، نماز کامل ہوگی تو خود بخود بندہ دور ہوگا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور مال کی بھی پاکی دینا، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا اللہ کے لیے، یعنی بدنی اور مالی عبادت تمہاری ہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھک جانا جھکنے والوں کے ساتھ۔ نماز کا حکم پہلے آ چکا ہے، اب یہ رکوع فی الصلاۃ ضروری نہیں ہے۔ قرآن نے صیغہ عام رکھا تو ہم اس کو عام رکھیں گے، یعنی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس کا دوسرا انداز آئے گا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین۔ ہر امر میں اللہ کے سامنے عاجزی رکھنا، تو نماز میں بھی عاجزی رکھنا،
اور ورکعوا مع الراکعین، ہر عمل میں، ہر کام میں اللہ کے سامنے جھکتے رہنا، کبھی سرکشی نہ کرنا، جو جھکنے والے ہیں نا ان کے ساتھ جھک کر رہنا اور ان کو دیکھنا کہ وہ کیسے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس لیے ورکعوا صرف نہیں ہے، مع الراکعین بھی ساتھ ہے کہ جو اسپیشل کر کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نا، طرز ان کی اپنانا، اپنے پیٹ سے جھکنے کی طرزیں نہیں بنا لینی، کیونکہ دین خود نہیں بنانا، اللہ نے جو بنایا ہے دین، اس لیے جی یہ صیغہ اسپیشل کر کے باہر نکالا۔ اتأمرون الناس، کتنی ہو گئی جی؟ آمنو، لا تلبسو، اقیمو، اب چوتھی چیز اتأمرون الناس بالبر۔ اگر اچھا دیکھ لیا، ہم نے تو عبادت صرف نماز روزے کا نام رکھا تھا، جبکہ وہ تو 5 چیزوں میں سے ایک حصہ تھا، اقیم الصلاۃ والزکاۃ ورکعوا مع الراکعین۔ ہم نے صرف نماز روزے کا نام عبادت رکھا ہے، وہ تو 5واں حصہ ہے۔ ساری مالی اور بدنی باتیں کیا تھی جی؟ 5واں حصہ تھی۔ یہ تیسری چیز آتی جی، یہ چوتھی چیز آ رہی ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو بھول جاتے ہو۔ وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب میں پڑھتے بھی خود ہو، کتاب پڑھتے بھی خود ہو، اس کے اندر لکھا ہوا بھی ہے کہ نیکیاں ساروں نے کرنی ہیں۔ ہمارے استاد مانا کرتے تھے بھئی لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود تو نہیں کرتے، شبیہ توجہ پڑھتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی پڑھتے تو بہت ہو کتاب، تمہارا کتاب پڑھنا کیا فائدہ جب خود عمل نہیں کر رہے ہو، اس لیے تلاوت کرتے ہو اور قرآن لعنت کرتا ہے، اللہ یعذ باللہ۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی نیکی کا نظام بھی سنبھالنا ہے، نیکی کی زندگی بھی سنبھالنی ہے۔ نیکی کا نظام تو سنبھالا لیکن اپنی زندگی نیکی والی نہیں ہے تو پھر عبادت تو نہیں ہے، پھر یہ کچھ اور ہے۔ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ عقل کرو نا، اگر لوگوں کے نظام کو درست کرنا چاہتے ہو عبادت اور دین کامل کے ذریعے، تو اپنے نظام کو بھی درست کرو۔ 5ویں چیز جی، عبادت اگر خالص کرنی ہے تو 5واں حصہ عبادت کا یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشن حق پر ڈٹ جانا، اس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ سے مدد مانگنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اللہ مدد کر، اللہ مدد کر، نا، مشن پر ڈٹ جانا یہی مدد مانگنا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کس کو کہتے ہیں؟ مشن پر ڈٹ جانا، عبادت کا حصہ ہے۔ اگر مشن پر ڈٹے ہوئے نہیں ہیں تو پھر تمہارے رکوع سجدے کا نام عبادت نہیں ہے، پھر یہ صرف سٹینڈ ہے، پھر عادت ہے تمہاری یہ خاندانی، کہ محلے کے ساتھ مسجد ہے تو بس نماز پڑھ رہے ہیں، تو بس یہ خاندانی عبادت تو ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، خاندانی عادت ہوگی۔ وَاسْتَعِینُوا، مشن حق پر ڈٹ جانا۔ اگر محلے کی مسجد بھی مشن سے ہٹنے پائے گی تو وہ چھوڑ دینا، پر نماز نہ چھوڑنا، ہاں جی مشن نہ چھوڑنا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اللہ کی مدد مشن والوں کے ساتھ آتی ہے۔ وَالصَّلَاةِ، اور ڈٹ جانا، ڈٹ جو جانا ہے تو پھر نماز بھی اس کے اندر تھی نا، سارا مشن کے اندر نماز تھی، تو اسپیشل نماز کے فرض کو باہر نکالا اہمیت کی خاطر، خصوصاً 5 ٹائم تمہارا یہ جو مذاکرہ ہوگا نا دین کا، اس پر تم ڈٹ جانا، یہ تمہارے مشن پر ڈٹ جانے میں نمونہ بن جائے گی۔ نماز پر جب صحیح ڈٹو گے تو تمہارا مشن تمہیں روزانہ یاد آئے گا کہ امام صحیح ہو، مسجد صحیح ہو، عقیدہ عبادت سب کچھ صحیح ہو، تو نماز صحیح ہے اور مشن پر ڈٹ جانا صحیح ہے، پوری غیرت کے ساتھ تم نے پکڑا ہوا ہے، غداری نہیں ہے مشن میں، تو اللہ کی مدد خود بخود آئے گی۔ سوئے ہوئے ہو گئے نا، مانگو گے نہیں اللہ کی مدد، سوئے ہوئے ہو گئے نا اصحاب کہف کی طرح، اللہ سورج کو بھی ڈیوٹیوں پر لگا دے، مشن پر ڈٹ جانا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، خوب یاد رکھنا یہ مشن پر ڈٹ جانا عام کام نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ خاشعین کون ہیں؟ اس کو سمجھاتے ہوئے پوری سورۃ الانبیاء نازل ہوئی۔ خاشعون کون ہیں اسی کو سمجھانے کے لیے آدھے پارے کی سورہ الانبیاء نازل ہوئی ہے، لیکن آپ کو کتنی نشانیاں بتائیں بھی خاشعین کون ہیں؟ اللہ کریم نے صرف ایک نشانی بتا دی ہے، خود دیکھ لیتی۔ خاشعین وہ ہیں
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. بڑی پیاری تفسیر کر دی خاشعین کی. خاشعون وہ ہیں جن کو روزانہ یہی خیال لگا رہتا ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے، میں نے ابھی اللہ کے سامنے جانا ہے، ابھی جانا ہے، بس آئی موت، آئی موت. یہ ہے خاشعین. جوتا پہنتے ہوئے بھی جب یہ خیال آئے گا نا اس کو، تو اس کا جوتا بھی سنت کے مطابق ٹھہرے گا. کتاب اللہ پڑھتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، گھر داخل ہوتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے یہی خیال کار فرما ہوگا نا، سمجھ لو یہ سویا ہوا نہیں، یہ بیدار ہے. خاشعین میں شامل ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اور جی مشن حق پر ڈٹ جانا اور نیکی کا حکم اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، نظام حیات کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی کامل کرنا، ہر قسم کی عبادات بھی پوری ہونا، بیان بھی کامل ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایمان بما انزل اللہ بھی پورا ہونا چاہیے. 5 چیزیں ہیں تو عبادت ہے. پھر یا ایھا الناس اعبدوا پر عمل پورا ہے. اگر یہ 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی چلی گئی نا، پھر عبادت نہیں ہے، پھر تمہاری عادت ہے، پھر کچھ ڈیزائن ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں. پھر اللہ کریم نے 5 باتوں کے بعد یا بنی اسرائیل کا ایک اور خطاب کیا. یہاں سے اللہ کریم کیا فرمانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. وما علینا الا البلاغ.